جی اس کے بعد ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ اسلام نے ہمیں کن جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے؟ جو بھی حلال چھپایا ہے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے یا مخصوص جانور ہیں؟ مخصوص جانور اور چوپائے ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، اچھا جن میں سے گائے، بھینس، اونٹ، بکرا بکری، بھیڑ، دمبا، چھترا وغیرہ، یعنی یہ ان کے نر اور مادہ نر یا یہ چیزیں ہیں کہ ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا اگر ان سکتی، کے علاوہ کوئی کرے گا تو وہ نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ استاد جی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ قربانی مسلمان عاقل پر اور صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور صاحب استطاعت وہ چاہتا ہے کہ میں قربانی، حالانکہ مسافر پر آپ نے بتایا کہ قربانی نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں، اس طرح غلام چاہتا ہے کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، شریعت نے اس پر یہ ڈیمانڈ تو نہیں لگائی، لیکن خود اپنی خوشی سے اگر وہ کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ خوشی سے تو کوئی نیک عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اچھا قربانی تو عظیم الشان عبادت ہے، اعلیٰ ترین عبادت ہے، شاعر اللہ میں سے ہے ماشاء کہ اگر کوئی استطاعت اور طاقت کے باوجود، اس کی استطاعت نہیں ہے اس کے باوجود بھی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے، اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ اسی طرح صحیح چھوٹے بچے پر بھی اب قربانی نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے آج کل کے دور میں کہ جو والدین ہیں وہ چھوٹے بچوں کے نام پر بھی بینک میں اکاؤنٹس کھلوا دیتے ہیں اور ان کے نام پر کافی حد تک رقم، یعنی 2 لاکھ 3 لاکھ چاندی کے حساب کے مطابق تو ان پر بھی قربانی کا حساب ہو گیا۔ اگر وہ بھی چاہیں تو وہ بچے بھی کر سکتے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد یہ بتائیں کہ قربانی کے جو جانور جیسے کہ آپ نے بتائے کہ ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے، یہ ان کے بارے میں؟ اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہے، اچھا 5 سال سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے اور بھینس جو ہے کٹا وغیرہ، ان کی کم سے کم عمر 2 سال ہے، 2 سال سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے۔ باقی بھیڑ، دمبا، چھترا وغیرہ ان کی کم سے کم عمر سال ہے، سال سے کم کی یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں دمبے کے متعلق ہے، چھترے کے متعلق اگر وہ اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال کے دمبوں چھتروں کے اندر چھوڑ دیا جائے تو ان کے اندر فرق معلوم نہ ہو تو ایسے 6 ماہ کے دمبے چھترے کی قربانی بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن استاد جی دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دندہ ہے جانور اس کی قربانی یعنی دانت کا حساب لگایا جاتا ہے، اس میں دانتوں کا حساب لگانا شرط ہے یا عمر کا حساب لگانا اصل ہے؟ شریعت کے اندر اصل عمر کا حساب ہے، عمر کا، دانتوں کا حساب نہیں ہے۔ اچھا تو جو عمریں میں نے بتلائی ہیں اس کے مطابق اگر عمر پوری ہے اور یقین ہے کہ واقعی عمر اس کی پوری ہے تو یقین کسی طریقے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور جو چھوٹے جانوروں میں آپ نے بتایا کہ 6 ماہ کا ہو لیکن سال کا لگے، وہ صرف بھیڑ، لیلا، دمبا دمبی اس کے لیے ہے، ان 4 کے لیے، باقی بکرے کی سال کی شرط ہے۔ دمبے اور چھترے کے لیے یہ مسئلہ ہے، جی ہاں، باقی بکرا اور بکری کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کا سال کا ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے اس کی وضاحت کر دی۔ اچھا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بڑا جانور ہے اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں یا 7 سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں؟ طاق یا جفت کا کوئی ہے؟ طاق اور جفت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 سے لے کر 7 تک آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 2 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 4 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 6 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم آدمی جو ہیں شریک، یعنی 7 تک آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ تو بڑے جانور میں ہے، آج کل دیکھنے میں استاد جی آیا ہے کہ یہ جو بکرے ہیں مویشی منڈی پر ان کا وزن بھی 2 من 3 من ہوتا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آیا ہے کہ بکرے میں بھی اگر 3 من کا بکرا ہے تو 3 حصے اس میں رکھے جا سکتے ہیں؟ بکرے کے اندر نہیں رکھے جا سکتے، صرف گائے، بھینس اور اونٹ کے اندر یہ 7 حصوں والی بات ہے، باقی بکرے کے اندر، دمبے کے اندر، ان کے اندر 7 حصے نہیں ہو سکتے، چاہے کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ بڑے جانور میں ہے، بڑے جانور کے لیے 7 سے کم یا زیادہ، 7 سے زیادہ نہیں ہو
یہ دیا 7 سے زیادہ نہیں، 7 تک جو ہے وہ حصے ہو سکتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ استاد جی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ مویشی منڈیوں میں اب یہ بھی دیکھنے کو آ رہا ہے کہ یہ جو جانور ہوتا ہے اس کو تول کر وزن کر کے بتایا جاتا ہے کہ فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مثلا بکرے کے گوشت کی قیمت لگ گئی کہ 1000 kg، یعنی 1000 کا 1 کلو گرام کے حساب سے اگر اس کا 30 کلو گرام ہے تو وہ 30,000 کا بکرا کیا تول کر قربانی کا جانور خریدنا ٹھیک ہے؟ خریدا جا سکتا ہے، جہاں پر طے ہو جائے بھاؤ تو اس کے مطابق مول لیا جا سکتا ہے، طے کیا جا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر جی، ایک شخص پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، لیکن اس کے پاس اس وقت قربانی کے جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کیا وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ قرض لے کر قربانی کرنا اس پر ضروری ہے، کیونکہ اس پر قربانی واجب ہے، تو واجب کا ادا کرنا حل حال کے اندر ضروری ہوتا ہے، تو وہ قرض لے کر قربانی کرے، اللہ تعالیٰ قرض ادا کر دیں گے۔ اچھا ماشاء اللہ، یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ قربانی کرے یا نہ کرے بلکہ اسے کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کر دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو اب ہے نہیں تو قرض شریعت نے منع کیا ہے، لیکن آپ نے بڑی اچھی طریقے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کرے یا نہیں بلکہ کرنی ضروری ہے۔ ہاں، جو چیز واجب ہے اس کو تو ہر حال میں کرنا ہے، جس طریقے سے بھی کرے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قربانی گھر کے سربراہ کی طرف سے ہو گئی ایک ہی، تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہی ہو گئی ہوگی، حالانکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے بھی بزنس مین ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، گاڑی بنگلہ ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ گھر کا جو نظام ہے وہ والد صاحب کے ہاں ہے، وہ چلا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اس لیے والد صاحب کرتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی کیا ہے؟ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے سربراہ والا کہ گھر کے سربراہ پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اتنا مالک ہو جتنا قربانی کا نصاب ہے، جیسا کہ موجودہ دور کے اندر 85,000 روپے، اگر اتنی مالیت کا کوئی آدمی مالک ہے گھر کے اندر، اس کے پاس علیحدہ اپنی ملکیت ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قربانی خود کرے۔ کہ یہ مسئلہ کہ گھر کے اندر ایک قربانی کر دینا اور یہ نہ دیکھنا کہ کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، کس پر ضروری نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنا اپنا حساب کرے، جس طریقے سے نماز ہر ایک پر اپنی اپنی فرض ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، یہ حج کا مسئلہ ہے، باقی مسائل ہے، اس طرح قربانی کا علیحدہ اپنا نصاب ہے۔ عورتوں کے پاس اکثر سونا ہوتا ہے، تو عورتیں اپنے سونے کا حساب خود کریں، کیونکہ وہ اپنے سونے کی خود مالک ہوتی ہیں، تو جو جس مال کا مالک ہے وہ اپنے مال کا خود حساب کرے، اس کے مطابق اگر قربانی کا نصاب اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اگر قربانی کا نصاب نہیں بنتا تو قربانی واجب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ استاد جی یہ بتائیے کہ قربانی قرض لے کر بھی کی جا سکتی ہے اور اسی کے ساتھ تول کر بھی، آپ نے جیسے بتایا قربانی کا قسطوں کے حساب سے بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں قسطوں کے حساب سے بھی قربانی، کیا قسطوں کا کاروبار جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، تو اگر قسطوں کے ذریعے اگر قربانی کسی نے کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اچھا ماشاء اللہ استاد جی، آپ بہت ہی مختصر اور اچھے انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اچھا استاد جی یہ بتائیے گا کہ افضل قربانی کس جانور کی ہے، کہ اس جانور کی قربانی کی جائے تو اس کی زیادہ؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے اونٹ اور گائے جو ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، تو ان کا بطور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، تو مکمل اونٹ قربان کرنا اور مکمل گائے قربان کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ اگر کسی کے پاس مکمل کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے اور اس نے قربانی کے اندر ایک حصہ لے لیا ہے تو پھر اس کے اندر تفصیل دیکھی جائے گی کہ اس نے جو حصہ لیا ہے اس کے حصے کا گوشت اور بکرے اور دمبے والا جو ہے اس کا گوشت، اس میں سے اچھا گوشت کس کا ہے، تو اگر اچھا گوشت بکرے اور دمبے کا ہوگا تو اس کی قربانی افضل ہوگی۔ اگر اچھے ہونے میں دونوں برابر ہیں، گائے والا حصے والا گوشت اور بکرے والا یہ دونوں برابر ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ زیادہ گوشت کون سا ہے، اگر گائے والا حصہ زیادہ بنتا ہے تو پھر گائے والے حصے کی قربانی افضل ہوگی، اگر یہ زیادہ بنتا ہے تو پھر اس کی قربانی افضل ہوگی۔ ماشاءاللہ
بہت ہی آپ نے احسن طریقے سے اس مسئلے کو بتایا اور کیسا نقطہ آپ نے ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے، لبرل طبقہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اتنے جانور ذبح کرنے کی، یہ کرنے کی، یہی رقم کسی غریب کو دے دی جائے، فلاحی ادارے میں دے دی جائے تو اس سے کئی گھروں کا جو ہے چولہا جل جائے گا۔ اس بارے میں تو شریعت کے اندر قربانی جو ہے یہ مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، ایک مستقل عبادت ہے، اور اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے جس طرح اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے اور جس طرح قرآن کے اندر حکم آیا ہے، اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ تو فلہٰذا قربانی کا آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو تو آپ کہیں کہ اس کے بدلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، یا نماز فرض ہو اس کے بدلے میں کوئی اور عبادت کر لیتا ہوں، تو ایک عبادت کی جگہ دوسری عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور شعائر اللہ میں سے ہے، تو اس کی جگہ صدقہ خیرات نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مثال کے طور پر آپ قربانی کے دنوں میں 20-25 ہزار والی قربانی کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ 1 کروڑ روپیہ صدقہ کرتے ہیں، تو وہ جو کروڑ روپیہ صدقہ ہے وہ اس 25 ہزار روپے والی قربانی کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، عظیم الشان عبادت ہے، اور ان دنوں میں یہی بہترین عبادت ہے کہ اللہ کے نام پر خون بہایا جائے۔ احراق الدم آیا ہے حدیث پاک کے اندر، خون بہانا، تو خون بہانا ضروری ہے۔ اچھا استاد جی، قربانی کے ایام کون کون سے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں کہ 4 دن میں کی جا سکتی ہے قربانی؟ قربانی کے ایام جمہور علماء کے نزدیک اور ائمہ 4 کے نزدیک وہ 3 دن ہے، 10، 11، 12۔ اس کے بعد قربانی کرنی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی کی قربانی رہ گئی ہے تو ان دنوں کے بعد وہ قربانی کی قیمت کو صدقہ کر سکتا ہے۔ اچھا استاد جی، قربانی کا وقت کیا ہے؟ یہ جو شہروں اور قصبوں دیہات کا جو فرق کیا جاتا ہے کہ وہاں وقت اور ہے اور جہاں، اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی۔ ہاں، ایسے چھوٹے قصبے اور دیہات جہاں پر جمعہ جائز نہیں ہے، جمعے کی شرائط نہیں پائی جاتی، تو وہاں تو صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہو، لیکن جہاں پر بڑے شہر ہے اور جہاں پر عید کی اور جمعہ کی شرائط موجود ہیں، وہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پر کسی ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب ہونے سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے، یعنی یہ 3 دنوں کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے، کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ اگر غروب آفتاب تیسرے دن بھی، قربانی کا جو تیسرا دن ہے، 5 منٹ پہلے بھی غروب آفتاب سے کسی نے قربانی کر لی تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا ماشاء اللہ استاد۔ اچھا استاد جی، قربانی کرنی تو 3 دن ہے، لیکن 3 دنوں میں سے افضل کس دن ہے؟ جی افضل ظاہر بات ہے 10ویں کا دن ہے، پہلا دن جو ہے وہ افضل ہے، اس کے بعد 11ویں ہے، اس کے بعد 12ویں۔ اچھا صحیح، قربانی کا جانور یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں، اس کا ذبح کرنے کا کوئی سنت طریقہ بھی ہے یا ویسے ہی؟ سنت طریقہ یہی ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو، قبلے کی طرف چہرہ کر کے جانور کا بھی قبلے کی طرف ہو اور آدمی کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، یہ سنت طریقہ ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے۔ یہ تکبیر پڑھنی تو فرض ہے، لیکن ایک دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو یہ دعا پڑھنی بھی مسنون اور سنت ہے۔ یعنی اگر کوئی وہ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے اور ساتھ یہ ملا لے تو بھی ٹھیک ہے؟ وہ تو ضروری ہے، وہ ضروری ہے، لیکن وہ واجب ہے، ضرور ہے، اس کے بغیر تو جانور حلال ہی نہیں ہوتا اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی، اور یہ مسنون ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ شخص ہو وہ کون ہو یا کوئی بھی جانور ذبح کر سکتا ہے؟ صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت مسلک کا آدمی ہو وہ ذبح کرے، اس کے علاوہ قادیانی وغیرہ یا جن کے عقائد خراب ہو، کفری حد تک پہنچے، ان سے ذبح نہ کرایا جائے۔ استاد جی، جیسا کہ قرآن مجید میں اس بات کا علم ہمیں ملتا ہے اور علماء کرام نے سنا ہے کہ اہل کتاب کا ذبح بھی حلال ہے، موجودہ دور کے اندر تو اہل کتاب کے عقائد نظریات بہت غلط ہو چکے ہیں۔ موجودہ دور میں یہود و نصارہ ہیں اور یہ اہل کتاب نہیں ہے، اصلی اہل کتاب۔ اچھا، تو ان کے عقائد تو شرکیہ حد تک پہنچے ہوئے ہیں، تو فلہٰذا ان سے ذبح نہ کرایا جائے۔ ٹھیک ہوگا۔
صحیح، قربانی کا جو گوشت ہے اس کے کتنے حصے کرنے چاہیے؟ کوئی تقسیم ہے یا سارا گوشت خود ہی؟ قربانی کے گوشت کے افضل طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کیا جائیں. ایک حصہ اپنے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے. اس طریقے سے افضل یہی ہے کہ اس طریقے سے حصے کیے جائیں. اگر کوئی آدمی خود عیالدار ہے اور وہ غریب آدمی ہے، قربانی کر رہا ہے، تو وہ سارا خود بھی رکھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک رکھ سکتے ہیں؟ کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے اچھا اس کی رکھنے کی، یعنی جب تک آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رکھنے کی کیا ضرورت ہے اتنا عرصہ؟ ٹھیک ہے، خود کھا جائیں اور اوروں کو کھلا دیں، زیادہ بہتر ہے. صحیح. یہ جو ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کی جاتی ہے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی، اس کی قربانی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک حصہ جانور کے اندر حضور کا رکھ لیا جائے، یا جو آدمی فوت ہو گیا ہے اس کا رکھ لیا جائے، یا ویسے ہی قربانی کا کوئی دوسرا جانور لے لیا جائے، دمبا، بھیڑ، بکرا، بکری وغیرہ. وہ مطلب ایصال ثواب کے طور پر وہ کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی تو کرنی ہے، لیکن وہ چندہ کرتے ہیں. چندہ کر کے حضور کے نام پر قربانی کی جا سکتی ہے؟ یہ چندہ کرنے والی بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی چندہ کر کے جو ہے وہ قربانی کرے. اگر گھر کے آدمی ہیں، انہوں نے اگر گھر کے اندر ہے تو کچھ رقم اکٹھی کر لی ہے اور انہوں نے کہا کہ چلو یہ حضور کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس طرح گلیوں کے اندر چندہ کرنا یا بازاروں سے چندہ کرنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اچھا، ماشاء اللہ. استاد جی، یہ جو اب ایصال ثواب کی قربانی کی جائے گی، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں یا وہ خود نہیں کھا سکتے؟ ایصال ثواب کی جو قربانی ہے نا جی، وہ 2 قسم کی قربانی ہے. اچھا. ایک وہ قربانی ہے کہ مرنے والا یہ وصیت کر کے مرا ہے کہ میرے ترکے میں سے جو مال ہوگا اس میں سے آپ نے قربانی کرنی ہے. تو پھر مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کے ترکے میں سے قربانی کی گئی. وہ بھی تیسرے حصے کے اندر وصیت نافذ ہوتی ہے. جب قربانی کی گئی تو ایسی قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتے. یہ پوری قربانی جو ہے صدقہ کرنی پڑے گی، ان لوگوں کو دینی پڑے گی جن پر زکوٰۃ وغیرہ لگتی ہے، صدقات وغیرہ لگتی ہے. اور خود نہیں کھا. لیکن خود سے جو قربانی کریں گے اپنے خوشی سے والدین کے لیے حضور کے نام پر، اس کا گوشت اسی طریقے سے تقسیم جیسے عام قربانی. ماشاء اللہ. اچھا سر، بڑے جانور میں عقیقے کا یا نفلی ایصال ثواب کی قربانی میں ایسا رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اس میں ساتھ یہ بھی آپ بتا دیجیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے جانور میں قربانی کا حصہ اور عقیقے کا حصہ، تو لوگ کہتے ہیں عقیقہ کرنا تو مستحب اور مسنون عمل ہے اور قربانی واجب ہے، تو یہ دونوں کس طرح اکٹھے ہو؟ کوئی نہیں. مسنون اور مستحب عمل اور قربانی کے جمع ہونے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا علیحدہ حصہ ہے جو کہ واجب ہے، اور جو مستحب عمل ہے اس کا علیحدہ حصہ ہے. اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ماشاء اللہ. صحیح. قربانی تو ہم کرتے ہیں ماشاء اللہ، پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں. کیا اس قربانی کرنے سے اس ملک کے یا ملک کی معیشت کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا صرف مسلمانوں کو ہی ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور تمام دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فائدہ پہنچتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو حجاج کرام قربانی کرتے ہیں تو وہ باہر کے ملکوں کے اندر گوشت بھیجا جاتا ہے، اس کا غریبوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اس طرح قربانی کے جو کھالے ہیں اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. تو بہت سارے فوائد ہیں، دینی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی، اگرچہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت اس کے اندر بہت سارے فوائد رکھے ہیں. اچھا استاد جی، آپ نے یہ جو حجاج کرام کی قربانی کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جو حجاج کرام قربانی کرتے ہیں وہ یہ قربانی واجب والی قربانی کرتے ہیں یا وہ حج کے حکم میں کچھ؟ حجاج کرام پر جو قربانی ہے
وہ حج کی قربانی ہے، اسے دم شکر کہتے ہیں اچھا کہ حج کے شکرانے کے طور پر جو قربانی ان پر واجب ہوتی ہے جی جی وہ قربانی کرتے ہیں، اچھا اور وہ یہ قربانی نہیں کرتے جو ہم مطلب کہ ادھر عام جو قربانی ہے دنیا کے باقی لوگ کرتے ہیں، جی جی تو ان پر وہ علیحدہ حج کی قربانی واجب ہے، کیونکہ وہ مسافر ہوتے ہیں تو اس لیے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر ان کے پاس پیسہ ہو اور صاحب استطاعت ہو کہ اگر وہ دوسری قربانی بھی کر دیں تو اس کا بھی ان کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی کہ آپ نے بات میں سے جو سوال نکلنا چاہیے تھا آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ خود سے اگر وہ دوسری بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، دوسری قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر جی، آخری سوال ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ایسا جانور جس کا پاؤں زخمی ہو یا وہ لنگڑا ہو، کیا ایسے جانور کی قربانی؟ ہاں، ایسا جانور چل پھر سکتا ہے، زخم اس حد تک ہے کہ وہ جانور چل پھر سکتا ہے تو اس کی بلا شبہ قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اگر زخم اس حد تک ہے جی جی کہ وہ ایک پاؤں زمین پر نہیں ٹیک سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے استاد جی کے سوالات کے جوابات ہم نے جو ان سے پوچھے انہوں نے بڑے ہی احسن طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں نا، قربانی کا حکم تو دیا گیا ہے لیکن قربانی کس طریقے سے کرنی ہے تو دیکھو استاد جی نے کتنے مسائل اس میں سے بتایا کہ اس طریقے سے ہونی چاہیے، اس طریقے سے۔ تو اس طرح علماء کرام کے ہاں جب ہم آئیں گے ان سے مسائل پوچھیں گے تو اس سے ایک تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا، دوسرا جتنے لوگوں تک یہ پیغام جائے گا ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ اب دیکھنے والوں آپ لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جس تک یہ پروگرام جائے وہ استاد جی کے فیس بک پیج مولانا عبدالسلام رحمانی سے خود بھی دیکھے اور اس کو آگے بھی شیئر کرے، اور اسی طرح یوٹیوب پر الاسنین میڈیا ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی آپ دیکھیں اور اس کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی مل سکے کہ قربانی کی مسائل ہیں کیا۔ انشاءاللہ پھر انہی دنوں میں قربانی کے مسائل سے متعلق آپ سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ قربانی کے متعلق یہ 2 حدیثیں ہیں، یہ سن لیں تو قربانی کے ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قربانی کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمیں دنیا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ حدیث پاک ہے جی ابن ماجہ ترمذی شریف کی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے سمیت حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے میں ثواب ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجہ میں پہنچ جاتا ہے۔ سو تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کیا کرو، زیادہ داموں کے خرچ ہونے پر اپنا جی برا مت کیا کرو، یعنی اگر خرچ ہو جائے تو اس کے اندر آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا صحابہ کرام نے اگر اون والا جانور یعنی بھیڑ دمبا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو کتنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود رہ،
کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھ کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیرے میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائے گی۔ تو یہ قربانی کا اجر و ثواب ہے، تو اس لیے ہمیں قربانی کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس اجر و ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے خوشی سے قربانی کرنی چاہیے۔ پھر پتہ نہیں موقع زندگی کے اندر ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔